لوگ پہلے ہم سے پوچھا کرتے تھے نا یار ہمارے بزرگوں نے نہیں تھا قرآن حدیث پڑھا ہوا، تو ہم تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے تھے یہ بتانے میں، پتا تو ہے کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا، لیکن اب تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جی، جب ترجمہ ہی پہلا قرآن کا 8 سے 200 سال پہلے ہو رہا ہو، اور بخاری کا پہلا ترجمہ 8 سے 100 سال پہلے ہو رہا ہو، اور وہ بھی ترجمے کتابوں میں ہی لکھے ہوئے تھے، اصل چینج ان 10-15 سالوں میں آئی ہے جب سافٹ ویئرز بنے ہیں اور اردو ترجمے کی ایپس آ گئی آپ کے پاس۔ تو مجھے بتائیں آج اس علم کی وجہ سے ہمیں پتا چلا، پرانے لوگوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوا تھا، ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا، لائی لگتے سارے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور اگر اسلام نے کوئی دیکھا ہے نا تو یہ ہے جب قرآن کا ترجمہ، احادیث کے ترجمے آپ کے ہاتھ میں، ورنہ ہم نے بھی ویسے ہی جاہل مر جانا تھا جس طرح پچھلے 1000 سال سے ہمارے بزرگ بابے جاہل مر رہے تھے، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، شعر و شاعری۔ اندازہ کریں کلام، اور اس سے دین سمجھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا۔ وہ اگلے دن مجھے ارشاد بھائی نے ایک کلپ ایک بھائی کا دکھایا، تو انہوں نے ایک فرضی قصہ بیان کیا، فرضی قصہ سمجھانے کے لیے، جیسے مولانا روم نے بھی اچھے قصے بیان کیے ہیں اور بڑی کہانیاں بھی گھڑی ہیں انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جی بندے کا گوشت چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت چاہیے ہے، ایک کہانیاں چھڑ کے وہاں پہ بھی بڑے اصلاحی واقعات ہیں مثنوی کے اندر، جھوٹ بھی بہت ہے، گمراہیاں بھی بہت ہیں، شرکیہ چیزیں بھی بہت ہیں۔ تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک فرضی اپنی پوسٹ کو ہی لگائی کہ جی میں نے وہ ہیر رانجھا ہے نا، ایک فیمس پنجاب کے اندر سٹوری ہے عشق معشوقی، عشق مجازی۔ اچھا دیکھیں یہ سارے مولوی اور صوفی عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جاتے ہیں، مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہیں عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جانے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طریقے سے اوپر جاتے تھے؟ اور اس میں تو انہوں نے پھر لمٹس بھی کراس کر دی ہوئی ہیں۔ یہ مادو لال حسین، مادو لال ایک لڑکا تھا جس پہ حسین نام کا ایک صوفی بزرگ عاشق ہوا تھا، ہاں جا کے پوچھ لیں، خود وہ فخریہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا تیرے لیے آنر ہے کہ میرے نام سے پہلے تیرا نام بولا جائے گا۔ جی اللہ تک پہنچے ہوئے تھے، جو ذلیل طریقے، ٹھیک ہے جی، یہ اس لیول پہ یہ سارے لوگ کام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہیر کے مزار پہ ایک 70 سال کا بابا دیکھا جو رو رو کے دعا کر رہا تھا، تو کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا۔ اب یہ وہ سمجھانے کے لیے ایک فرضی واقعہ انہوں نے لکھا ہے، تو کہ میں سنوں، یعنی انہوں نے ایک کسی عورت کا، فیمیل کا ذکر کیا کہ وہ پاس ہوئی کہ میں سنوں کہ بابا جی کیا یہاں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی بابا جی بھی کوئی ناکام عاشق ہیں اپنے زمانے کے، اما ہیر کی قبر کے اوپر کیا وہ دعائیں کر رہے ہیں، اما ان کی ماری نہیں تو انو اس طرح دی ماما مبارک ہون۔ تو وہ دعا یہ کر رہے تھے، اے اللہ ایس ہیر ورگی بہن کسی نو نہ دیں، اس ورگی یعنی اس جیسی بہن کسی کو نہ دینا، اس طرح کی بیٹی کسی کے گھر پیدا نہ کرنا، اس طرح کی بیوی کسی کو نہ دینا، اس طرح کی بدبخت قسم کی عورت۔ اچھا وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوسٹ لگائی ہے تو لوگوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی کہ آپ گستاخ ہو گئے ہیں اما ہیر کے۔ انہیں پھر اگلی پھکی دی تھی، اس نے پھر نیچے لکھا کہ جو مجھے اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، اے اللہ ان ساروں کے گھروں میں، ان کی آنے والی نسلوں میں اس طرح کی ہیریں پیدا ہوں۔ تو لوگوں نے اور گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ وہ ایک جگہ ٹھہرو نا، اگر آن کر رہے ہو تو کہو آمین آن میں۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا طریقہ ان کا سمجھانے کا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میسج دیا کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہو، خواہش نہیں کر رہے کہ اس طرح کی بچی تمہارے گھر میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ہماری کیا خواہش نہیں ہوگی کہ سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اس طرح کی بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں؟ تو سرکار انہیں رول ماڈل بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔